زکوٰۃ کی یہ خوبی ہے۔ میرے شیخ فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا اسلم دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے، مدرسے کے ذمہ دار تھے، تو اپنا ایک کمرے میں رہتے تھے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اہل خانہ کو کسی تقریب میں شریک ہونا تھا، سردی کا موسم تھا، چلے گئے۔ اب اس میں بیٹے کی بیوی تھی، ان کا زیور تھا، ان کی اہلیہ کا بھی کچھ زیور تھا، مدرسے کی بھی رقم تھی، اپنی بھی رقم تھی، بوڑھے آدمی تھے، اکیلے تھے، لیکن تاڑ لیا کسی نے کہ آج بڑے میاں اکیلے ہیں، سردی کا موسم تھا، 10 بجتے ہی گھر میں کود گئے۔ اب جب کودا گھر میں چور، تو حضرت جاگ رہے تھے۔ حضرت کرتے کیا؟ حضرت بالکل آرام سے اپنا لیٹے رہے۔ آخر یہ ہوا کہ 4 بجے اس چور نے لوٹا بھرا اور حضرت کی خدمت میں رکھ دیا کہ حضرت اٹھ جاؤ، ٹائم ہو گیا، تہجد پڑھ لیں۔ حضرت تو جاگے ہوئے تھے، خیر اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، پوچھا تم کون ہو؟ اے جی میں چور ہوں۔ ہیں؟ تم کیسے چور؟ اے جی میں چور ہوں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، تم رات بھر یہیں ہو گئے، پھر تم نے چرایا کیوں نہیں؟ اب میں یہی تو معلوم کر رہا ہوں کہ میں جب اس تجوری کے ساتھ اس سیف الماری کے پاس آتا تھا، جبھی میری آنکھوں سے بینائی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیسہ رکھا ہوا ہے، مال رکھا ہوا ہے، یہ سب زکوٰۃ سے پاک ہے، زکوٰۃ نکلا ہوا ہے۔ میرے بیٹے کی بیوی ہے، اس کا زیور ہے، میری بیوی کا زیور ہے، ہماری رقم ہے، پھر مدرسے کی رقم ہے، تملیک ہوئی ہوئی ہے، تو اس پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس پیسے کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی خوبی۔ آج ہم لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں، لیکن ہم ٹائم باندھ دیتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ سفیر بیٹھے ہیں، غریب فقراء مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لوگ انتظار میں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں وہ تو عشاء کے بعد میں 10 بجے بانٹتے ہیں، وہ 10 بجے تک انتظار کرتے ہیں، پھر آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں، لو بھئی یہ 500 آپ لے لو، جی پچھلی مرتبہ دیے تھے 500، اچھا بھئی اب کے 700 دے دو۔ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر خاندان میں دیکھیں، اس کو برابر میں لائیں نا، یہ پیسہ اس پہ خرچ کریں، اس کو کامیاب بنائیں۔ ممکن ہے آپ کی زکوٰۃ سے اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ آپ کے پاس میں 10,000 روپے آپ 20 جگہ تقسیم کرتے ہیں، اگر ایک آدمی کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا۔ آپ ایک آدمی کی مدد کریں، اس کو برابر میں لائیں، ممکن ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی علماء سے سیکھو۔ ہاں علماء سے سیکھو، اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا مت کرو۔ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جب تک آپ اس کو یہ نہ کہہ دیں آپ اس یہ زکوٰۃ کا پیسہ اور آپ اس کے مالک ہیں، وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کو بغیر بتائے بھی آپ ان کی جیب میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ انہیں خرچ کر لیں، پریشان نہ ہونا۔ میرے بھائی زکوٰۃ پوری نکالا کرو اور دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ مجھے اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ جو میں سال میں کروڑوں روپے زکوٰۃ کے نکالا کروں۔ جب تم کروڑوں زکوٰۃ کے نکالو گے اور اچھی اور اخلاص والی نیت سے مخلص ہو کے اللہ سے مانگو گے تو تم تو خود ہی ارب پتی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے تو زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اتنا میں ہی دے سکتا ہوں، دوسرا نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرو، اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرو۔ یوں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔